ناظرین کرام، آج کے اس ولاگ میں ان والدین سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارا اگر آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں یا کسی بہن کے بھائی ہیں تو اس ولاگ کو لازمی دیکھیں، اور اس ولاگ کو دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، اور ان باتوں کا پہلے خیال کرنا ہے کہ آیا کہ جہاں پر ہم اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کیا وہ انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ انسان کی شکل میں کوئی فرعون یا کوئی بھیڑیے تو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی بیٹی جو بنت ہوا ہے وہ کسی نہ کسی درندگی کا شکار ہوتی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ناظرین کرام اب جو ٹرینڈ ہے وہ عجیب و غریب قسم کا چل چکا ہے کہ اب بیٹیاں نہ صرف گھر کے باہر محفوظ ہیں بلکہ گھر میں بھی وہ محفوظ نہیں ہیں۔ جس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے میرے خود کے اپنے رونگٹے کانپ رہے ہیں کہ کیا اس دنیا میں اس طرح کے بھی ظالم اور فرعونیت جیسے انسان اس دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 5 ماہ قبل 9 جولائی کو صبح 9 بجے ایک واقعہ ملتان میں رونما ہوا تھا، جہاں پر ایک بیٹی ثانیہ زہرا کو ان کے سسرال کی جانب سے مبینہ طور پر خودکشی کا جو ڈرامہ رچا کر اس کو لٹکا دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا، اور وہ بیٹی بھی حاملہ تھی۔ ابھی اس جو کہ کیس کو 5 ماہ ہی گزرے ہیں اور ابھی تک وہ اس کا والد جو ثانیہ زہرا ہے، ثانیہ زہرا کا جو والد ہے وہ انصاف کی دعائیں دے رہا ہے۔ تو ابھی ایک اور ایسا ہولناک واقعہ ہوا ہے کہ جس نے انسانیت کو بھی شرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، ڈسکا کے نواحی گاؤں میں، ڈسکا ایک سیالکوٹ کا شہر ہے، وہاں اس کے نواحی گاؤں میں سسرال نے اپنی حاملہ بہو کو مار کر اس کے جسم کے پیسز کر کے اس کو نہر کے اندر پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے دماغ کی کھوپڑی کو جو کہ گرم چولہے کے اوپر دیچکی کے اندر اس کو پکایا گیا تاکہ اس کے نقوش جو ہے مٹا سکے۔ اب ناظرین کرام، یہ الفاظ سن کر آپ بھی ایک دفعہ حیران ہو گئے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ کسی سنگ دل اجنبی نے کیا۔ نہیں، یہ کس نے کیا ہے کہ اس لڑکی کی سگی خالہ نے، جو اس کی ساس تھی، اس لڑکی کے ساتھ اس طرح کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر الزام یہ عائد کیا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ جو کہ یہاں سے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی ہے۔ اب ناظرین کرام، اس لڑکی کا نام زارا قدیر بتایا جا رہا ہے، وہ ثانیہ زہرا تھی اور یہ زارا قدیر ہے، اور اس کا والد جو ہے وہ گجرانوالہ سے جب ڈسکا آتا ہے تو اس کے والد کو یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے چند دن قبل جو ہے آپ کی بیٹی کسی آشنا کے ساتھ بھاگی اور اپنا بیٹا بھی یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی، اور والد بیچارہ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہنچتا اور اپنی بیٹی کی اغوا کی FIR درج کروا دیتا۔ 2023/24 جو ضلع سیالکوٹ کے ایک تھانہ میں یہ FIR درج کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد والد جو ہے وہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگ جاتا ہے۔ اور جب پولیس کو شک شبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس خاتون کی جو کہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اس خاتون سے یہ جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کہتی ہے کہ مبینہ طور پر ہم نے زارا قدیر کو مارنے کے بعد اس کے جسم کے پیسز کر کے اس کو نہر کے اندر پھینک دیا، ہم نے اس کے اس لیے کھوپڑی کو پکایا تاکہ اس کے نقوش جو ہیں وہ مٹ سکے اور کسی بھی قسم کا ثبوت جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی اور دکھ والی بات یہ ہے کہ وہ 7 ماہ کی حاملہ لڑکی تھی، اس کو جس اذیت دردناک طریقے سے فرعونیت والا لہجہ اپنا کر اس کو مارا گیا ہے، وہ مارا کس نے؟ سگی خالہ نے، جو اس کی ساس اور ساتھ میں اس کی 2 بیٹیاں جو اس کی خالہ زاد بہنیں ہیں، انہوں نے مل کر، اور لاہور سے ایک جراحی کو ساتھ میں بلایا جو اس نے ہیلپ کی اور اس کے پیسز کیے۔ اب ناظرین کرام، کچھ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زارا قدیر ہے وہ اپنے شوہر قدیر کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی اور ساس کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی، اور جو شوہر تھا وہ بیرون ممالک میں رہتا تھا اور وہ اپنی بیوی کی ہر بات مانتا تھا، اور جو اس کی والدہ ہے، اس کے شوہر کی مطلب قدیر کی والدہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اور انہوں نے صرف اسی بنا پر۔ اب ناظرین کرام، اس کے اوپر جب انویسٹیگیشن ہوگی مزید جو چیزیں وہ سامنے آئیں گی، لیکن یہ 2 واقعے جو اسی 2024 میں رونما ہوئے ہیں وہ ہمیں بہت بڑے سبق دے کر جا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں تو خدا را ان چند چیزوں کا خیال رکھیں کہ آیا کہ آپ جہاں پر اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ کوئی محلات والے، کوئی بڑی گاڑی بنگلوں والے ہیں
یا نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ انسان بھی ہیں یا نہیں، کیا انہوں نے اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ انسانیت والا رویہ بھی اپنایا ہے یا نہیں اپنایا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ لوگ غریب ہیں یا پھر ایک مڈل کلاس فیملی ہے لیکن آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا نہیں کرتے، تو یقیناً جو ہیں وہ آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ میری پھر ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے ان والدین سے کہ آپ اپنی معصوم ننھی کلیوں کو، پھول جیسی بیٹیوں کو، اپنی جگر کے ٹکڑوں کو جب کسی کے حوالے کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ بھیڑیے تو نہیں ہیں، وہ کہیں فرعون تو نہیں ہیں، وہ کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی ظلم و بربریت تو نہیں کر رہے کہ جس سے آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس دنیا میں سکھ کا سانس نہ لے سکے اور وہ مرتے دم تک اس کو دفنایا بھی نہ جا سکے اور اس طرح اس کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا ہو۔ ناظرین کرام، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں VNY۔